السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج آپ کے لیے ایک پیارا سا ناول پارس لے کے آئی ہوں۔ پارس ایک بہت خوبصورت کہانی ہے اور یہ یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ یہ الجھنوں میں سلجھی ہوئی ایک کہانی ہے اور یقیناً آپ کو پڑھ کر مزہ آئے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیگ رکھ کر اس نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا، تب اس کی آنکھیں دکھائی دیں، لمبی سیاہ آنکھیں جن میں باہر آسمان کی سی شفافیت تھی، بادلوں کا سا مبہم سحر تھا اور پہاڑوں کی کھائی جتنی گہرائی تھی، اور ان آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، شاید عجب خالی پن اور ویرانی، امید اور خوشی کا یکساں ناپید ہونا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس نے بنا کسی مسکراہٹ کے سب کو مخاطب کیا۔ جواب میں ہلکی سی بھنبھناہٹ ہوئی، سر اسبات میں ہلے۔ تنویر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا آپ کو آج آڈٹ کے متعلق بریف کرنا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ بیٹھے صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہم شروع کریں؟ یس میم۔ وہ صاحب سر ہلا کر کھڑے ہوئے۔ ان کے میم کہنے کے انداز میں لاشعوری سی اور بے آرامی سی تھی، وہی جو اس کے گڈ مارننگ کے جواب میں وہاں موجود ہر شخص کے انداز میں تھی۔ عزت بھی تھی، احترام بھی تھا، تابعداری کا عہد بھی اور تعاون کی یقین دہانی بھی، مگر ذرا سی بے آرامی، جیسے ابھی تک یقین نہ آیا ہو کہ وہ اس کی عزت، احترام اور تابعداری اور تعاون پہ راضی ہو گئے ہوں۔ مگر یہ زندگی کے بہت سے دوسرے جذبوں کی طرح محض ایک انکہا سا تاثر تھا، پانی کے بلبلے کی طرح ذرا دیر کو فضا میں اڑا، مگر اپنی شفافیت کے باعث محسوس ہوئے بنا ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا، بات ہی ختم۔ تنویر صاحب نے کونے کی کرسی پر بیٹھے سکریٹری کو اشارہ کیا، جس نے فوراً سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ چند بٹن دبائے۔ پروجیکٹر پہ پریزنٹیشن چلنے لگی۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تنویر صاحب ہاتھ ہلاتے ہوئے بریفنگ دے رہے تھے، اپنے تجربے، علم اور رائے کو باہم یکساں کر کے بیان کر رہے تھے، اور وہ انہی کو دیکھتی توجہ سے سن رہی تھی، اور اس وقت اس کی توجہ ہرگز بھی شیشے کے دروازے کے پار راہداری کی طرف نہیں تھی۔ راہداری میں اس پل کوئی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گرے ٹو پیس میں ملبوس، لمبا چوڑا، خوش شکل سا 28-29 برس کا مرد تھا، جس نے ہاتھ میں ایک فائل فولڈر پکڑ رکھا تھا۔ وہ کانفرنس روم سے ذرا دور سکریٹری کے ٹیبل کے ساتھ رکا، پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کی پرکشش بھوری آنکھیں سکڑ گئیں، پھر کسی نہج پہ پہنچ کر اس نے اسی ٹیبل کی کرسی کھینچی۔ اس کے انداز میں اعتماد اور آنکھوں میں عجیب سا عزم تھا۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے پہلے سامنے بنے ایک آفس کی گلاس وال کے پار دیکھا، اندر کوئی نظر نہ آیا، پھر گردن موڑ کر کانفرنس روم کو دیکھا، اور سربراہی کرسی پہ بیٹھی لڑکی پہ نظر پڑتے ہی اس کا سارا وجود رک سا گیا۔ پارس! وہ جس جگہ بیٹھا تھا، یہاں سے شیشے کے دروازے کے پار جاری کانفرنس روم صاف دکھائی دیتی، البتہ ساؤنڈ پروف گلاس کی وجہ سے آواز نہ پہنچتی۔ سربراہی کرسی پر براجمان لڑکی کا ادھر سے نیم رخ نظر آ رہا تھا، دائیں آنکھ، دایاں گال، دائیں کان میں پڑی بالی، دائیں طرف کے بال۔ وہ تنویر صاحب کی طرف پوری یکسوئی سے متوجہ تھی۔ پارس! وہ بے اختیار بڑبڑایا، پھر جھک کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی کے سن لینے سے ڈرتا ہو، مگر وہ اکیلا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون واپس آیا۔ اس نے اس دفعہ قدرے اعتماد کے ساتھ دوبارہ نگاہوں کا رخ اس لڑکی کی جانب کیا۔ منظر ویسا ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیشے کے دروازے پر کسی ٹی وی اسکرین کی طرح ایک اور منظر چلنے لگا۔ 8 ماہ قبل کا منظر! وہ ایک اپارٹمنٹ کا لیونگ روم تھا، جس کی اونچی فرنٹ ونڈوز سے باہر رات اور روشنی میں ڈوبی بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ امریکہ کی کسی ریاست کا اپارٹمنٹ لگتا تھا۔ لیونگ روم کے وسط میں وہ خود جینز اور سویٹر میں ملبوس
ایک ہاتھ میں نوڈل سے بھری پلیٹ اور دوسرے میں موبائل پکڑے چلتا آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون میں بولا، خیریت بھائی جی؟ ایسی کیا بات ہے جسے بتانے کے لیے آپ اتنی لمبی تمہید بات باندھ رہے ہیں؟ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تجسس بھرا اچنبھا ہوا۔ جواب میں موبائل کے اسپیکر سے آواز گونجی، بھاری مردانہ آواز، نامعلوم، تمہیں سن کر کیسا لگے فیضی؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ موبائل میز پر رکھ کر وہ کانٹے میں نوڈلز لپیٹ رہا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ نوڈلز لپیٹتا اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس نے سر اٹھایا، چہرے کے تاثرات بلینک ہو گئے، جیسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ پہلے حیرت، پھر خاموشی، پھر ہچکچاہٹ۔ جی ویل مبارک ہو، مگر اتنی اچانک؟ میں آ جاتا پہلی فلائٹ سے، اب کہ اس کی آنکھوں میں گلہ اترا۔ نہیں، میں ابھی پارس کو اپنے خاندان سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود ہی کسی کو نہیں بلایا۔ پارس، اس نے دہرایا، میری بیوی، ہم نے 1 ماہ قبل شادی کی ہے، یہیں مری میں۔ اوہو، آپ ابھی تک مری میں ہیں؟ وہ چونکا۔ ابھی 1.5 ماہ پہلے آپ مری گئے تھے برف باری دیکھنے اور مری والے ہوٹل کا وزٹ کرنے۔ میں سمجھا آپ واپس لاہور آ گئے ہیں۔ نہیں فیضان، میں واپس نہیں آیا۔ مجھے یہاں کی آب و ہوا راس آ گئی ہے۔ اس نے نوڈلز کی پلیٹ رکھ دی۔ چہرے کے تاثرات عجیب تھے، جیسے پریشان ہو، خفا ہو، مگر ظاہر نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا فیضی، میں پارس کو اپنے خاندان سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ مگر کیوں بھائی جی؟ دیکھو، جب ایک 24 سال کی ہوٹل ریسیپشنسٹ 48 برس کے ہوٹل مالک سے شادی کرتی ہے تو لوگ ان کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بالخصوص جب شادی سے قبل انہیں ایک دوسرے کو جانے محض 15 دن ہی ہوئے ہوں۔ وہ لحظے بھر کو رکے۔ میں اس پر شک نہیں کرتا، مگر خاندان والے، سویرا، تم لوگ اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرو گے، اس لیے میں پہلے اس رشتے کو وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے خاندان کو پارس سے اور پارس کو اپنے خاندان والوں سے متعارف کروا دوں گا۔ تب تک وہ مری والے گھر میں ہی رہے گی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ خاموشی سے لب کاٹ رہا تھا۔ منظر تحلیل ہوا، یادیں دھندلی ہو گئی، حال واپس ارد گرد آن ٹھہرا۔ شیشے کے دروازے کے پار کانفرنس روم میں میٹنگ ہنوز جاری تھی۔ سیاہ بالوں والی لڑکی اسی طرح بیٹھی تنویر صاحب کو سن رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رخ پھیرا۔ سامنے سیکرٹری کی خالی نشست تھی، جس پر کمر کے آرام کے لیے نیلی گدی رکھی تھی۔ وہ گدی کے نیلے فیبرک کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے کہ حال پھر سے ماضی میں گم ہونے لگا۔ گدی کا نیلا کپڑا نیلگوں آسمان میں تبدیل ہوتا گیا۔ شام کا آسمان، لمبی سڑک، کنارے پر گھنے اونچے درخت۔ وہ دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے میں تر، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ وہ جیسے خفگی سے فون میں کچھ بول رہا تھا، بولتے بولتے اب اس کی رفتار آہستہ ہوگی۔ جب وہ مزید قریب آیا تو تیز سانسوں کے درمیان الفاظ واضح ہوئے۔ بھائی جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کی شادی کو 1.5 ماہ ہوا ہے، آپ نے مری والا ہوٹل اس کے نام کر دیا؟ ان کے نام فیضی، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ اس کے چہرے پر برہمی در آئی۔ بہرحال وہ بولا، سوری، مگر ان کے نام اتنی جلدی کیوں پورا ہوٹل لگا دیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس رشتے کو وقت دیں گے۔ وہ میں دے رہا ہوں، مگر مری والا ہوٹل اس کے حق مہر میں لکھوایا گیا تھا فیضی۔ واٹ؟ وہ اپنے قدموں پہ رک گیا، چہرے پر بے یقینی در آئی۔ انہوں نے حق مہر میں آپ کا اربوں کی مالیت کا 6 اسٹار ہوٹل مانگ لیا؟ اس نے نہیں مانگا تھا، اس کی والدہ نے کہا تھا، اور دیکھا جائے تو یہ مطالبہ حق بجانب تھا۔
میں پورے ملک میں 8 درجن ہوٹلز کا مالک ہوں۔ ان میں سے ایک ہوٹل اگر وہ اس سیکیورٹی کے تحت مانگتی ہیں تو کہ یہ امیر بوڑھا چھٹیاں ختم ہوتے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر یعنی اس کی زندگی برباد کر کے کہیں نہیں چلا جائے گا تو وہ غلط نہیں ہے۔ مئی والا ہوٹل آپ کے باقی تمام ہوٹلز کی کل مالیت سے بھی مہنگا ہے بھائی جی، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو جج مت کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ کانوں میں ہینڈ فری سے گونجتی ان کی آواز تھکی تھکی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے آستین سے نم پیشانی رگڑی اور فون بند کر دیا، پھر چند لمحے دبے دبے غصے سے فون کو دیکھتا رہا، پھر فون بک سے ایک نمبر نکالا، سویرا آپا، آسٹریلیا، ڈائل کر کے فون کان سے لگایا، پھر سے چلنے لگا۔ سویرا آپا، کیا آپ یقین کریں گی رضوان بھائی نے کیا کیا؟ وہ جھنجھلایا ہوا کہہ رہا تھا، انہوں نے مری والا ہوٹل اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ بھائی بہت سادہ ہیں، اس دفعہ تو حد کر دی، مگر میں جلد پاکستان جاؤں گا اور دیکھ لوں گا اس عورت کو۔ وہ بات کرتے ہوئے اب دور جا رہا تھا، آواز مدھم ہوتی گئی، نیلا آسمان نیلی گدی میں غائب ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی بار بار آتی آواز، وہ چونک کر حال میں پلٹا، میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ تمام افراد یکے بعد دیگرے باہر نکل رہے تھے، وہ البتہ ویسے ہی ساکت اندر بیٹھی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھا پارس کو دیکھتا رہا، کچھ تھا اس عورت میں، سحر، طلسم۔ بار بار نگاہ اس کی طرف اٹھ رہی تھی، اس کی نگاہیں بھی بار بار اٹھیں اور پھر پارس کی بالی سے الجھ گئیں۔ سلور بالی کے گول دائرے کے اندر یادوں کا رنگ پھر سے بھرنے لگا۔ اس کے اپارٹمنٹ کا بیڈ روم بیڈ پہ کھلا بیگ اور وہ ساتھ کھڑا کپڑے تہہ کر کے اندر رکھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی اسکرین جلنے بجھنے لگی۔ بھائی جی، اس کے چہرے پر ہی جان نمودار ہوا۔ قدرے متذبذب انداز میں فیضان نے فون اٹھا لیا۔ جی بھائی جی، وہ فون کان سے لگائے ان کی باتوں کے جوابات دینے لگا۔ بس ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نہیں کچھ خاص نہیں، روٹین جاب بس۔ نہیں پاکستان آنے کا تو ابھی تو پروگرام نہیں ہے۔ الفاظ ذرا اٹکے، نگاہ ترچھی کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈالی۔ پاسپورٹ، کل کی تاریخ کا پاکستان کا ٹکٹ۔ اس نے نگاہ چرا لی۔ جی میں نے سویرا آپ کو پچھلے ہفتے فون کیا تھا کہ آؤں گا، مگر ابھی ارادہ بدل گیا ہے۔ کمرہ مدھم ہو کر ہوا میں بہتا گیا، سلور بالی کے درمیان رنگ بھرے پارس کے بالوں میں مل کر سیاہ ہو گئے۔ وہ پھر سے چونکا۔ وہ باہر آ رہی تھی۔ فیضان تیزی سے سیدھا ہوا، پھر اسے آتے دیکھ کر اپنے پتھریلے تاثرات میں زبردستی بشاشیت پیدا کی۔ مسز پارس، وہ اپنے آفس کی سمت جا رہی تھی، آواز پہ پلٹی۔ سیاہ آنکھوں میں اجنبیت اور استفسار آیا۔ جی آپ نے مجھے پہچانا؟ سوال کرتے ہوئے فیضان کا سارا جسم تن گیا، خوف زدہ، پریشان، مضطرب۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فیضان جواب کی تلاش میں اس کی آنکھوں میں کر رہا تھا، ان میں دیکھتے ہوئے بھی سارے وجود پہ سحر سا چھانے لگتا تھا۔ سوری، کیا ہم مل چکے ہیں؟ پارس کی سیاہ آنکھوں میں اچنبھا بھرا انجان پن۔ معذرت سے سر نفی میں ہلایا۔ میں فائز ہوں، اس نے دانستہ وقفہ دیا۔ سوری، آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ فیضان کے تنے تاثرات ریلیکس ہوئے، اطمینان، سکون۔ آپ نے فائنینشل ایڈوائز کے لیے ایڈ دیا تھا، اسی سلسلے میں غالباً آپ کی سیکریٹری سے بات ہوئی تھی۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ آپ تھیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اٹس اوکے، انٹرویو ٹائم 10 بجے ہے، آپ جلدی آ گئے، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وال کلاک میں نظر ڈالی۔ ابھی 9:15 ہوئے ہیں، شاید مجھے اس جاب کی باقی تمام امیدواروں سے زیادہ جلدی ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اندر آ جائیے۔ وہ مڑ کر اپنے آفس چلی گئی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ در رہی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ جب پارس اپنی گھومنے والی کرسی پہ بیٹھی تو وہ بھی سامنے بیٹھا، اور تب اس نے دیکھا پارس بائیں ہاتھ پر میز
میز پر رکھے ایک فریم میں ایک ادھیڑ آدمی کی تصویر لگی تھی۔ کھچڑی بال، معمولی صورت، سیاہ سفید مونچھیں، مہربان مسکراہٹ۔ فائز کے چہرے پر تکلیف سی ابھری، مگر اگلے ہی پل اس کی جگہ مصنوعی مسکراہٹ نے لے لی۔ آپ کے کریڈینشیلز تو متاثر کن ہیں۔ اور اب وہ اس کے فائل کے صفحے پلٹتی کہہ رہی تھی۔ فائز اب کے قدرتی پن سے مسکرایا۔ لمحے بھر کو اس کے ذہن میں پردوں کا ایک منظر ابھرا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک آدمی اس نیم تاریک کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کاؤنٹر کے اس طرف فائز کسی اونچے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ مجھے یہ تمام کاغذات جلد از جلد چاہئیں، ڈگریاں، سرٹیفکیٹس، سب۔ آدمی نے فہرست پڑھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہو جائے گا، مگر پیسے لگیں گے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، بس کام پکا ہونا چاہیے۔ اتنا پکا ہوگا کہ تم ان پر الیکشن بھی لڑ سکو گے۔ وہ چہرہ اٹھا کر بھونڈے انداز سے ہنسا۔ فیضان حیات سنجیدہ رہا۔ آدمی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کس نام سے بنوانا ہے؟ غور سے پڑھو، اوپر لکھا ہے فائز حسن۔ فائز، اس نے دہرایا۔ فیضان سے فائز۔ وہاں گورے فیض کو فائز بنا دیتے ہیں، وہ وضاحت دے رہا تھا۔ منظر تحلیل ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ پارس اب اس کی فائل بند کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ تو فائز صاحب، آپ آسٹریلیا سے ادھر کیوں آئے؟ اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے۔ سنجیدگی سے فائز کو دیکھا۔ میم، میرے فادر کی کافی عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں سب سے بڑا ہوں، چھوٹی 4 بہنیں ہیں۔ ان کی پڑھائی، جہیز، شادی سب مجھے ہی کرنا ہے۔ آسٹریلیا میں رہ کر زیادہ کما سکتا تھا، مگر امی اور بہن مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ ان کا کہنا ہے بھلے کوئی کم آمدنی جاب کر لو، مگر یہیں کرو۔ اس لیے میں یہیں واپس آ گیا۔ پارس کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ وہ مسکرائی نہیں، مگر اس نے ستائشی انداز میں آئی برو ضرور اٹھائیں۔ اچھا، تو اب لاہور سے اتنی دور مری؟ آسٹریلیا سے تو قریب ہی پڑتا ہے نا مری؟ وہ مسکرایا۔ پارس نے بنا کسی تاثر کے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اس جاب کی نوعیت سے واقف ہیں فائز صاحب؟ آپ جانتے ہیں میں نے یہ ہوٹل حال ہی میں سنبھالا، اس لیے مجھے کسی قابل اعتماد اور ذہین انسان کی ضرورت ہے جو میرے فنانشل ایڈوائزر اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکے۔ میں اس کام کے لیے خود کو اہل سمجھتا ہوں۔ اوکے، دیگر انٹرویوز کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں کس کو رکھنا ہے۔ آپ کو نتائج سے مطلع کر دیا جائے گا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ انٹرویو ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ وہ کھڑا ہوا، پھر جیسے متذبذب سروکا۔ یہ آپ کے ہسبینڈ رضوان حیات کی تصویر ہے نا؟ پارس نے اشارے کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن سی اتری۔ جی، وہ بولی تو آواز ہلکی سی تھی۔ ابھی باہر مجھے علم ہوا کہ 6 ماہ قبل ہی رضوان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر، اور بھی زیادہ کہ اس وقت آپ کی شادی کو صرف 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ پارس نے ہلکے سے اسبات کے ساتھ تعزیت وصول کی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب آ گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اس نے لہجہ اب بھی متاسف تھا، مگر پارس کو غور سے دیکھتی آنکھوں میں پتراہٹ سی تھی۔ پارس کی نگاہوں کا مرکز اب بھی وہی سیاہ فوٹو فریم تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اس نے 3 حصوں میں فقرہ ادا کیا، پھر نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ سمجھ کر افسوس سے سر ہلاتا اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ پھر سے فوٹو فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے وجود میں اضطراب و بے چینی سی نظر آنے لگی۔ چند لمحے بعد اس نے دوبارہ فریم سے نظر ہٹائی تو امیدوار فائز آفس کے باہر کھڑا تنویر صاحب سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے شیشے کے دروازے بند کر گیا۔ آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پارس نے سر جھٹک کر ایک فائل کھولی۔